بس انشاءاللہ اگر آپ بیدار اور تیار رہیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ دیر حضرت کی گفتگو ہوگی. پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھائے, محبت کے ساتھ نعرہ لگائے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس حضور امین شریعت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میرے عزیز دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ سب مل کر سب سے پہلے حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. عزیزان گرامی، اس وقت ہم اور آپ ایک مرد حق، ایک سچے مبلغ دین اور داعی اسلام کی یاد منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالی اس مجلس مبارک کو، اس محفل سعید کو، ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور جن نوجوانوں نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے ان کے حق میں رب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مولا ان کی دنیا بھی سنوار دے اور آخرت بھی سنوار دے. آپ نے حضرت امین شریعت علیہ الرحمہ کے تعلق سے بہت کچھ سنا، اور ابھی 26 محرم الحرام جو ان کے وصال کی تاریخ ہے، اگرچہ میں نے کسی عرس کی محفل کا انعقاد نہیں کیا اور الگ سے کوئی اہتمام نہیں کیا، بلکہ حضرت امین شریعت علیہ الرحمہ عرس رضوی میں مہمانوں کی ضیافت کے لیے کھانے کا اہتمام فرماتے ہیں، تو اسی وقت فاتحہ کا انتظام کرتے ہیں. تو ایک یہ فاتحہ سے سمجھ میں آ گیا کہ حضرت امین شریعت فاتحہ کے منکر نہیں تھے، ہے نا. اس کو ہمیشہ یاد رکھیے. ان کا طریقہ تو یہ تھا کہ جب گھر میں کوئی عمدہ کھانا بنتا تو بس وہ کہتے لاؤ فاتحہ دے دو، اور بڑی دیر تک تلاوت قرآن پاک فرماتے، بہت منہمک ہو کر خوشی و خضوع کے ساتھ دیر تک ہاتھ اٹھا کر دعا بھی فرماتے. تو اس ادا کو بھی یاد رکھیے، اور یاد رکھیے کہ ان کا پیغام جو ہے وہ ہمیشہ آپ اپنے ساتھ رکھیں. یہی ان کی محبت ہے اور اسی میں آپ کی نجات ہے. یہ ان کا پیغام نہیں، یہ مفتی اعظم کا پیغام، یہ مفتی اعظم کا پیغام نہیں بلکہ امام اہل سنت کا پیغام، اور یہ امام اہل سنت کا پیغام نہیں بلکہ حضرت غوث اعظم کا پیغام، اور یہ غوث اعظم کا پیغام نہیں بلکہ یہ تمام صحابہ کا پیغام ہے، اور صحابہ کا نہیں بلکہ رسول اعظم کا پیغام ہے. تو بریلی شریف میں عرس رضوی میں
وہ تقریب جو ہوتی تھی یہ ان کا خلوص تھا، ان کی حسن نیت تھی کہ کوئی اہتمام نہیں، صرف کھانا بنا، فاتحہ کا انتظام کیا، کسی نے کہا کوئی نعت خواہ ہے، کہا حضرت کچھ کلام پڑھ دیں، نعت خوانی کر دیں، کہا پڑھیے۔ اب اس سے پہلے تلاوت قرآن پاک ہوئی، پھر جو ہے وہ محفل کا آغاز ہوا، کوئی مقرر صاحب ہوئے، کوئی خطیب ہوئے تو کہا حضرت کچھ دیر بول دیں، کہا بولیے۔ تو اس طریقے سے وہ محفل بڑھتی گئی، کوئی پرچار نہیں، اور کوئی واٹس ایپ یا فیس بک یا اور کوئی پرچار کا یا تشہیر کا کوئی جو ہے طریقہ نہیں اپنایا گیا، اور بڑھتے 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 جم غفیر، گھر چھوٹا ہو گیا، سڑکیں بھر گئیں۔ تو اب جب وصال فرمایا تو اب میری ہمت نہ ہوئی کہ میں دو پروگرامات کروں، میں اس سے بہت گھبراتا ہوں پروگرام کرنے سے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ حضرت کی طبیعت بھی یہی تھی کہ ہمیشہ کوئی بامبے سے فون کر رہا ہے، کوئی کلکتہ سے کہیں سے فون آیا، حضور ہم آپ کی زیارت کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ کہا میری زیارت کو کیوں اتنی تکلیف اٹھاؤ، کہاں سے آؤ گے، کیا ضرورت ہے؟ تو اب گویا رب کی رحمت نے یہ انتظام کر دیا۔ دیکھو بندہ جیسی طبیعت رکھتا ہے، اللہ تعالی جو ہے بعد وصال بھی اس کی جو ہے خواہش کا جو انتظام فرما دیتا ہے۔ اب حضرت امین شریعت دنیا سے چلے گئے تو گویا اب بھی یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اسپیشل میرے لیے نہ آؤ، بلکہ جب امام اہل سنت کے عرس میں آؤ تو انتظام ہو تو یہاں بھی آ جاؤ۔ تو ہم نے کوئی انتظام نہیں کیا، لیکن اب جو ہے یہ کچھ لوگوں نے کہا خاص تاریخ ہے حضرت کی تو آئیں گے، لہذا وہ اس دفعہ ماشاءاللہ اس میں برکت ہوئی اور کافی لوگ پہنچ گئے، اور باہر سے بھی خبریں آئی، رائے پور سے بھی لوگوں نے بتایا آپ کی مولانا مجیب الرحمان صاحب کی مسجد میں بھی بہت بڑا پروگرام، مسجد کی وسعتیں چھوٹی ہو گئیں اور وقت تنگ ہو گیا ہے۔ ہاں، اور کئی جگہ دھمتری اور بسنا سے کہ تاریخی وہ اتنا بڑا مجمع، آج تک بسنا کی تاریخ میں بسنا میں اتنا بڑا مجمع نہیں ہوا، اور بلودہ بازار سے بھی اسی طرح کی مختلف ملک کے مختلف حصوں سے اس طرح کی خبریں آئیں۔ تو اصل کیا ہے، جو حضرت امین شریعت نے کیسی زندگی، 1500-1600 کلومیٹر کی مسافت ہے نوجوانی میں، صرف اور سب اپنا وطن چھوڑ کر۔ وطن کتنا پیارا ہوتا ہے۔ ابھی ان کے بھائی مولانا اشرف صاحب کے وہ یہاں کہیں نوکری میں ہیں، کون سی جگہ ہے، فرز گاؤں، اور رہنے والے ہیں بلودہ بازار۔ تو یہ دوری ان کو کھل رہی ہے، گھر سے دوری سے وہ پریشان ہیں۔ میں وہی سوچنے لگا کہ 1500 کلومیٹر، آج سڑکیں عمدہ، گاڑیوں کا انتظام بہت بہتر ہے، چند گھنٹوں میں لمبی مسافت طے کی جا سکتی ہے۔ اس وقت میں 1500 کلومیٹر کا سفر مانے رکھتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے، بچپن ہمارا بھی گزرا ہے یہاں پر، ڈاکٹر نہیں، آج بھی اچھا انتظام میڈیکل کا نہیں ہے۔ رائے پور اتنی دور تھا اس وقت کہ صبح سے شام ہو جاتی تھی، ایک بس لائن ایکسپریس چلتی تھی، اور رائے پور جانے والا ایسا تھا گویا آج کوئی دبئی جاتا ہے۔ جو کوئی دبئی جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارا فلاں یہ چیز ہمیں منگانا ہے، وہ چیز منگانا ہے، وہ دبئی جانے والا سیٹ سمجھا جاتا ہے۔ ہر آدمی نہیں جاتا دبئی، تو گویا رائے پور کی ایسی حیثیت تھی، یہاں سے کوئی جاتا تھا تو لوگ اس کے کچھ اپنی ضروریات کے سامان کچھ پرچے بنا کے رکھتے تھے کہ حاجی صاحب مہربانی کر دیجئے یہ چیز ہماری لے آئیے۔ تو ایسا تھا اس وقت میں، اتنی لمبی دوری دین کی خاطر، اپنا وطن، اپنا چین آرام، اپنے عزیز رشتے دار سب کو خیر آباد رہا۔ تو اب میں
لوگ کہہ رہے مجمع بہت ہے، میں کہتا ہوں کتنا بھی ہو تو کم ہے۔ جس نے ساری زندگی آپ کے لیے وقف کر دی تو کیا آپ ایک دن وقف نہیں کر سکتے؟ جب کانکیر میں پروگرام ہو تو میری خواہش یہ ہے کہ کہیں پروگرام نہ ہو، اس تاریخ میں کہیں نہ ہو، سارا علاقہ کانکیر میں سمٹے اور حضرت امین شریعت کی روح پاک کو سچا خراج اور سچی عقیدت پیش کرے، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ لہذا آئندہ خیال رکھیں کہ 26 تاریخ، وہی یہاں کی جو تاریخ 28 یا 29 طے ہو جائے گی، اس تاریخ میں کہیں پروگرام نہ ہو اور سب جو ہے سمٹ کر چلے آئیں۔ جب ایسا کریں گے تو بہتوں کے دماغ کا علاج ہو جائے گا۔ یہ وہابیت سوچنے پر مجبور ہوگی۔ یہ جو وائرس پنپ رہا ہے نا، اس کو پنپنے نہیں دینا ہے۔ میرا تعاون کیجئے، میں آپ کو سچا پیغام، کوئی اپنی بات نہیں، میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہاں فائدہ آخرت کا ہے، دنیا کا میرا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دنیا میں تو مجھے بہت سو کی زبان درازی بھی برداشت کرنا پڑ رہی ہے، لڑ رہا ہوں، اور اپنوں سے بھی جو ہے وہ سن کے تکلیف ہوتی ہے کہ یہ حضرت امین شریعت کا مرید ہے، یہ فلاں ہے، اس نے سیکھا کیا پیغام لیا؟ حضرت امین شریعت نے زندگی بھر حب رسول کے جام پلائے ہیں، وہ خود کہے فرما گئے سبتین جام عشق محمد پیا کرو، سبتین جام عشق محمد پیا کرو، تا حشر پھر کمی نہ ہو کیف و سرور کی، تا حشر پھر کمی نہ ہو کیف و سرور کی۔ تو یہ شاعری جو کی ہے، یہ اس وقت جب بریلی شریف میں رہتے تھے، چھوٹی عمر تھی، 15-16 سال کی عمر ہی ہوگی اس وقت میں، اور خوب مشاعرے ہوا کرتے تھے اس وقت میں بہت، تو مشاعروں میں لوگ جاتے تھے، تو اس وقت کا یہ شوق ہے اور یہ ذوق اور کیسی بلند خیالی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہماری نگاہیں کیا ڈھونڈتی ہیں، اور حضرت امین شریعت کیا فرما رہے ہیں؟ ادھر ڈھونڈتی ہے، ادھر ڈھونڈتی ہے، ادھر ڈھونڈتی ہے، ارے مدینے کو میری نظر ڈھونڈتی ہے۔ وہ شعر کیا ہے؟ ادھر ڈھونڈتی ہے، ادھر ڈھونڈتی ہے، ارے مدینے کو میری نظر ڈھونڈتی ہے۔ تمہارے دیاروں کی ہر ایک مسجد، آج مؤذن کیسے ہو گئے، تلفظ بھی صحیح نہیں ہے، میں تو کہتا ہوں ٹریننگ مدرسوں میں ٹریننگ دی جائے، اذان بہترین انداز میں پوری صحیح ادائیگی کے ساتھ، اللہ اکبر، اللہ اکبر نہیں، اللہ اکبر، نہ اکبر معاذ اللہ، نہ اکبار معاذ اللہ، یہ دونوں بہت غلط میننگ پیدا ہوتے ہیں۔ تو ٹریننگ، بہت ٹرینڈ مؤذن اور اچھی آواز ہو تو سبحان اللہ، مگر یہ نہ ہو تو کم سے کم ادائیگی تو اذان تو ہو۔ تو کہتے ہیں تمہارے دیاروں کی ہر ایک مسجد، اذان میں بلالی اثر ڈھونڈتی ہے، اذان میں بلالی
اثر ڈھونڈتی ہے، ادھر ڈھونڈتی ہے ادھر ڈھونڈتی ہے، مدینے کو میری نظر ڈھونڈتی ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اور پہنچی میری روح طیبہ کو پہنچے گی فوراً، یہ بچپن کی شاعری۔ میری روح طیبہ کو پہنچے گی فوراً، ارے یہ جبریل کے بالوں پر ڈھونڈتی ہے، یہ جبریل کے بالوں پر ڈھونڈتی ہے، ادھر ڈھونڈتی ادھر ڈھونڈتی ہے ادھر ڈھونڈتی ہے، مدینے کو میری نظر ڈھونڈتی ہے۔ مسلمان تجھ میں اب ہندی حکومت، علی کا سا قلب و جگر ڈھونڈتی ہے، علی کا سا قلب و جگر ڈھونڈتی ہے، ادھر ڈھونڈتی ہے ادھر ڈھونڈتی ہے، ارے مدینے کو میری نظر ڈھونڈتی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے حبیب کا زیارت ہوگی نا انشاءاللہ، ہم سنی دیکھیں گے سرکار کو میدان محشر میں، تو کہتے ہیں کہ جب کہ محشر میں ہو دیدار تو میں رقص کروں، طبیعت جھوم جائے اور طبیعت رقص کرے، جب کہ محشر میں ہو دیدار تو میں رقص کروں، میں تماشا بنوں، مخلوق تماشائی ہو، میں تماشا بنوں مخلوق تماشائی ہو، اور جب کہ مرقد میں بھی سبتین کے مونس ہوں گے، جب کہ مرقد میں بھی سبتین کے مونس ہوں گے، اس کا کیا غم کہ مجھے قبر میں تنہائی ہو، اس کا کیا غم کہ مجھے قبر میں تنہائی ہو۔ رشک عشاق بنوں عشق نبی میں یا رب، وہ ہیں یکتا تو مجھے عشق میں یکتائی ہو، وہ ہیں یکتا تو مجھے عشق میں یکتائی ہو۔ کیسی تمنا ہے، کتنا خوبصورت، کیسی خوبصورت بھیک ہے۔ اللہ تعالی سے امید ہے کہ یہ دعا ان کی قبول ہو گئی ہو۔ تو صرف جو نقوش چھوڑ گئے ہیں ان کو اپنائیے، اگر آپ خیر چاہتے ہیں۔ یہ جو باغ لہلا رہا ہے نا، یہ جو سکون امن ہے، یہ برکت ہے مال میں، مثال دی جاتی ہے آپ لوگوں کی، تو اس کو برباد مت ہونے دو۔ میں جب خبریں سنتا ہوں نا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو مجھے بے چینی یہی ہوتی ہے کہ یہ سب کہیں برباد نہ ہو جائے، کہیں اللہ کا عتاب نہ ہو جائے، یہ سب چین چھن جائے۔ وہ جو سکھا گئے ہیں، بتا گئے ہیں، اس کو اپنائیے اور کسی کی نہ سنیے۔ کون بول رہا ہے یہ نہیں، کیا بول رہا ہے یہ دیکھنا چاہیے۔ کون بول رہا ہے نہیں، کیا بول رہا ہے وہ اصل ہے۔ اگر دین کے خلاف بول رہا ہے تو کوئی ہو، کتنا ہی بڑا ہو، کیسا ہی عالم، کیسا ہی پیر، کیسا ہی مفتی، کیسا ہی امام، کیسا ہی حافظ ہو، کیسا ہی معزز اور مکرم ہو، نہیں مانی جائے گی۔ باپ کی سنی جائے گی، باپ کی اطاعت کی جائے گی، ماں کی اطاعت کی جائے گی، مگر خلاف شرع بات میں نہ باپ کی سنی جائے گی نہ ماں کی سنی جائے گی، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنی جائے گی۔ خود اللہ کے حبیب نے فرمایا لا طاعت لأحد فی معصیت اللہ، کہ اللہ کی معصیت میں کسی کی اطاعت نہیں ہے۔
تو وہابی دیوبندی سے ہمارا کوئی رشتہ ناتا نہیں. جو ان سے دوستی رکھے، جو ان کی تعریف کرے، جو ان کے خطبے پڑھے، اس سے بھی ہمارا کوئی رشتہ ناتا نہیں. ہم مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام بھیجنے والے ہیں، اور جن کی ہم اقتدا کرتے ہیں امام اہل سنت سیدنا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی. وہ دنیا میں بھی سلام پیش کر رہے ہیں، اور ایسا سلام لکھ دیا کہ آج دنیا پڑھ رہی ہے. اور کہنے والے تو یہ بھی کہا ہے کہ اذان کے بعد سب سے زیادہ جو جس کا تذکرہ ہوتا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے. یہ صلاۃ و سلام یہاں بھی پڑھا، اور کل میدان محشر میں بھی تمنا رکھتے ہیں امام اہل سنت. کہا مقطع میں کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو اس وقت کہتے ہیں کہ کاش وہ جو خدمت میں قدسی ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں جو فرشتے حاضر ہیں، اعلیٰ حضرت تمنا کر رہے ہیں کاش وہ فرشتے مجھ سے کہیں کہ اے احمد رضا، دنیا میں تو پڑھا کرتے تھے، پڑھو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. تو ہم پڑھیں گے، پڑھتے رہیں گے، اور پڑھتے پڑھتے ہی دنیا سے انشاءاللہ جائیں گے. اور یہ دعا کرتے رہیں گے مصطفیٰ ہر آن ہر وقت، اے پروردگار ہم تیرے حبیب کا تذکرہ کرتے رہیں، مصطفیٰ جان رحمت پڑھتے رہیں، اور جن کے جی مرتے ہیں وہ مرتے رہیں. حشر تک ڈالیں گے ہم. امام اہل سنت سکھا گئے ہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اور غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. کسی کو یا رسول اللہ سے چڑ ہے تو آپ اسی کے کان پہ نعرہ لگائیے. ہاں، تو یہی زندگی ہے. یہ کون سی زندگی ہے کہ صاحب وہ ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا، تم سے اچھے تو معاذ اللہ وہابی، وہابی ہم سے اچھا معاذ اللہ. ہمارا ایمان، ہمارے پاس ایمان کی دولت مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی ہے، حضور غوث اعظم کی غلامی کا پٹا. کیسا پٹا؟ اس کے لیے امام اہل سنت کہیں کہ تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. تو یہ تو امام اہل سنت کہہ رہے ہیں. تو بس اسی طور پر ہمیں زندگی گزارنی ہے. جب اس طور پر زندگی گزاریں گے چین پائیں گے، امان پائیں گے. کوئی آپ کا بال بھی کا نہ کر پائے گا. جب چین اللہ تعالی عطا فرما دے اس چین کو چھیننے والا کون ہو سکتا ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت اس چین کو نہیں چھین سکتی. اور رب تبارک و تعالی بے چین فرما دے تو اس کو کوئی چین دینے والا نہیں ہے. نہ دولت سے چین ملتا ہے، نہ اولاد سے چین ملتا ہے، نہ طاقت سے، نہ جسمانی طاقت سے چین ملتا ہے. چین تو اللہ کی رحمت ہے، اس کی رحمت ہی سے چین ملتا ہے. اور یہی زندگی ہے، یہ نعت خوانی، یہ صلاۃ و سلام، یہ نعرے تکبیر و رسالت، یہی تو ہماری زندگی ہے، یہی ہماری قوت ہے نا. ہمارے بڑوں نے بھی نعرے لگائے ہیں اور ہم بھی نعرے لگاتے ہیں. لوگ نعروں سے گھبراتے. نعرے تکبیر اللہ کی کبریائی ہے. اللہ کا بندہ اللہ کی کبریائی بول رہا ہے، کیا غلط کر رہا ہے؟ خوب نعرے لگائیے. نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے تکبیر اللہ، اور اپنے بزرگوں کے نام کے نعرے لگائیے. کوئی نہیں روکتا. اور جب اللہ اور رسول نہ روکے تو کسی ظالم کی طاقت کیا ہے جو روکے؟
اعلیٰ حضرت نے تو یہ کہا نا، جب شریعت نہیں روکتی تو کون ہے روکنے والا؟ اعلیٰ حضرت نے یہ جو وہابی کہتا ہے کہ بعد بعد نماز جنازہ دعا نہیں، وہ دعا نہیں کرتے وہابی، کہتے ہیں نماز جنازہ تو خود دعا ہے. تو اعلیٰ حضرت کا پورا رسالہ لکھ دیا اعلیٰ حضرت نے اور فرمایا تو ثابت کر دے کہ کب کون سا وقت ہے جس وقت میں شریعت نے دعا سے روکا ہے. جب شریعت نے نہیں روکا کسی وقت، ہر وقت دعا کی جا سکتی ہے، تو روکنے والا کون ہوتا ہے؟ تو ہر آن اعلیٰ لکھا ہے، ہر آن ہر پل دعا کرو، کروٹ کروٹ دعا کرو، کہ مانگ کس سے رہے ہو؟ اپنے رب سے مانگ رہے ہو. اور کثرت دعا کا حکم ہے. کثرت کے دو معنی بتایا اعلیٰ حضرت نے. ایک یا تو یہ ہے کہ بڑا سوال کرو، اس لیے کہ اپنے رب سے مانگ رہے، چھوٹی چیز مت مانگو. ارے بھائی سوال میں حیثیت بھی دیکھی جاتی ہے، فقیر کو اپنی بھی حیثیت دیکھنا چاہیے، سوال کرنے والے کو جس سے سوال کر رہا ہے اس کی بھی حیثیت دیکھی جاتی ہے. بادشاہ کے دربار میں جاؤ کہ 2 روپے دے دو، تو یہ بادشاہ کے دربار کی توہین ہے. بادشاہ بھی غضب کرے گا کہ ظالم کیا مانگ، 2 روپے مانگنے میرے پاس آیا ہے. تو یا تو یہ معنی ہے کہ رب کی بارگاہ رب سے مانگ رہے ہو تو بڑا سوال کرو، چھوٹا مت مانگو. یا یہ معنی ہے کہ بار بار مانگو. تو دونوں حیثیتیں ہیں دعا کی، اور خود رب نے انتظام فرما دیا. اعلیٰ حضرت جب لکھتے ہیں تو دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ دعا تو نماز میں دعا کی تکرار ہے، تو تکرار دعا سے روکتا ہے کہ نماز جنازہ ہو خود دعا ہے، تو دعا کے بعد کیسی دعا؟ مگر نماز جو ہے اس میں تکرار دعا ہے. ہر رکعت میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہر رکعت میں مانگ رہا ہے. اور پھر اس کے بعد فرض پڑھ رہا ہے تو دعا، نفل پڑھ رہا ہے تو دعا، سنتیں پڑھ رہا ہے تو دعا، واجب پڑھ رہا ہے تو یہ دعا، اور پھر التحیات میں بیٹھا تو اب پھر دعا کر رہا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور سلام پھیرا تو پھر دعا. کس لیے کہ ہم نیک کام کیا ہے، اچھا کام کیا، رب کی رحمت کو توجہ ہے. اور بندگان خدا ہے، بھیڑ ہے، اسی لیے جماعت اللہ کا فرمان، رسول کا فرمان ہے، ید اللہ علی الجماعہ، کہ اللہ کا دست قدرت ہے جماعت پر. تو جماعت جو کام کرتی وہ اللہ کو محبوب ہے. اب جماعت امام دعا کر رہے ہیں یا کوئی بزرگ شخصیت اللہ والا، کوئی مرد حق دعا کر رہا ہے اور دوسرے آمین کہہ رہے ہیں، یا تو اس کی دعا مقبول ہو گئی یا کسی کا آمین مقبول گئی، کام ہو جاتا ہے. تو وہ نالائق بھی تیر جاتا ہے، وہ بدنصیب بھی بانصیب ہو جاتا ہے. اللہ والوں کے آستانوں پہ حاضری، اعلیٰ حضرت تو یہ درس دیا ہے. اب اس کے خلاف کوئی درس دیتا ہے تو وہ کیسے مانا جائے گا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب کسی شہر میں جاؤ تو ادھر ادھر نہ گھومو، اس دکان اس دکان ادھر ادھر، بلکہ اللہ والوں کی بارگاہوں میں جاؤ. دہلی جاؤ تو حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں جاؤ، اجمیر شریف جاؤ تو خواجہ پاک کی بارگاہ میں جاؤ. کیسی بارگاہ؟ وہ امام اہل سنت کہتے ہیں کہ وہ مقام ہے کہ جہاں رب تبارک و تعالی اپنے بندوں کی پکار کو سنتا ہے اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے. استاد زمن بارگاہ غوثی خواجہ غریب نواز میں عرض کرتے ہیں، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. کیا مہک ہے، کیسی خوشبو ہے، کیسی فضا معطر ہے اس بارگاہ سے. کیا مہک ہے کہ معطر ہے دماغ عالم، کیا مہک ہے کہ معطر ہے دماغ عالم. تخت
تختہ گلشن فردوس ہے روزہ تیرا، یعنی جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے، تختہ گلشن فردوس ہے روزہ تیرا. یہ اعلی حضرت کا عشق ہے، یہ ان کے برادر عزیز حضرت استاد سمن کی محبت ہے خواجہ کی بارگاہ سے. اور گمراہ لوگ کر رہے ہیں کہ اعلی حضرت نے یہ نہیں کیا، اعلی حضرت منقبت نہیں لکھی. ارے تو نے کتنی منقبتیں لکھی، تیرے باپ دادا نے کتنی لکھی ہیں؟ یہ ظالم جو بکواس کرتے ہیں ان کو کتنا کیا لکھا تم نے؟ ارے اعلی حضرت نے تو وہ لکھا کہ تمہاری نسلیں نہ لکھ پائیں. ہاں وہ لکھا ہے اعلی حضرت نے. اور یہ بھی ہے کہ اعلی حضرت نے پوری منقبت لکھی تھی، حج سے جب واپس آئے تھے تو ایک لمبی چوڑی، مگر ظالم ہاتھوں میں لگ گئی. بہت سا اعلی حضرت کا خزانہ قلمی وہ سب برباد ہو گیا، ظالم ہاتھوں میں پہنچ گیا. وہی صلح کلی جو ادھر بھی ادھر بھی، ایسے ہی لوگ برباد کرتے ہیں. ادھر بیٹھے ہوئے اپنے سمجھے جا رہے ہیں، وہ ہیں ملے ہوئے دشمن سے. تو ایسے لوگوں نے کام کیا. آج بھی وہابیوں کے پاس بھی اعلی حضرت کتابیں دبی ہوئی. تو اس صلح کلیت سے ہمیں بچائی. بہت بڑا فتنہ ہے، وہ زیادہ خطرناک ہے. وہابی کو تو پہچان رہے ہیں، مگر صلح کلی سے زیادہ پریشانی. آستین کا سانپ، اس سے بچنا مشکل ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. تو اعلی حضرت کو بہت عشق تھا، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان کو کوئی سمجھانے کی ضرورت ہے. نہ مانے نہ مانے، ان سے ہمیں کیا غرض ہے. اعلی حضرت جانے ان کا رب جانے. اور خواجہ پیا سے جو نسبت ہے، خواجہ تو جان رہے ہیں. نور نظر ہے ان کے اعلی حضرت. کیا درس دیا ہے جب بزرگان دین کے مزارات پر حملے ہو رہے تھے اور یہ بولی جانے لگی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار اقدس کو صنم اکبر، یعنی بڑا بت معاذ اللہ. اور آج بھی ان کے پیروکار بولتے ہیں اور اس کو ڈھانے کی بات کرتے ہیں. ایسے ظالموں سے آپ کی دوستی جو اتنی بڑی جرأت کرتے ہیں، یہ بولتے ہیں کہ یہ صنم اکبر. اور ظالم وہ جرجیس بولتا ہے کہ تم مزارات کو کہتا ہے پڑی مورتی اور ان کو کہتا ہے کھڑی مورتی. وہ غیر مسلم جو ہیں وہ کھڑی مورتی کی پوجا کرتے ہیں اور تم پڑی مورتی کی پوجا کرتے ہیں. معاذ اللہ. ہمیں غیر خدا کا پجاری بتاتا ہے، یعنی دوسری زبان میں وہ خارج از اسلام جو غیر خدا کی پوجا کرے وہ کون ہے؟ وہ مسلمان نہیں ہے. تو یہ ایسی بولی بولے جو آپ کو اتنی بڑی گالی دے، آپ اس سے رشتہ داری، اس کو نماز میں شریک، دشمن رسول آپ کے بغل میں کھڑا ہوگا. آپ کا دشمن آپ کے برابر میں کھڑا ہو جائے تو طبیعت پریشان ہوتی ہے، بھاگتے ہیں. وہ ادھر کھڑا ہے تو آپ ادھر کو جائیں گے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ. اور یہ کیسا ایمان ہے، کیسی محبت رسول ہے کہ صاحب ان کا دشمن، ان کا باغی، آپ اس سے رشتہ ناتا جوڑیں. نماز میں پڑوس میں کھڑا ہو تو آپ کو کوئی بے چینی نہ ہو. یہ ایمان کی کمزوری ہے. خیر طلب کیجئے رب کی بارگاہ سے، ایمان کی سلامتی مانگیے، حسن ایمان مانگیے. اللہ تعالی سلا دے ایمان کے ساتھ تو بس چین ہو گیا. اب جو ہے جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا. اب آپ کو جنتی ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. اب رب کی رحمت آپ کو داخل جنت فرمائے گی ہی. اب مصطفیٰ جان رحمت کی شفاعت آپ ہی کے لیے ہے. جائے نہ جب تک غلام، جب تک مصطفیٰ جان رحمت کے امتی جنت میں نہ جائیں گے، تمام امتوں پر جنت حرام. جائے نہ جب تک غلام، خلد ہے سب پر حرام. ارے ملک تو ہے آپ کا، تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا. یہ کہتے غیب نہیں جانتے، پیٹ کے پیچھے کا علم نہیں. ظالم تو نبی کے علم کو تولے گا.
کہیں کہتے شیطان کا علم زیادہ ہے نبی کے علم سے، معاذ اللہ ایسے ظالموں کے ساتھ۔ اعلیٰ کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، ارے جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود ہے۔ خدا سے زیادہ پوشیدہ کون ہے؟ کس نے دیکھا ہے خدا کو؟ وہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ تو جب اللہ کی ذات پوشیدہ نہیں تو کون سا غیب جو ہے ان کی نگاہ سے پوشیدہ ہے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو حضرت امین شریعت کی روح آپ سے جب ہی خوش ہوگی جب آپ ان کی تعلیم کو یاد رکھیں گے۔ حضرت امین شریعت نے یاد ہوگا کتنے لوگوں کو، بوڑھے بھی ہیں یہاں پر، شب برات میں کیا ہوتا تھا، شب قدر میں کیا ہوتا تھا، پوری رات صرف تقریر نہیں ہوتی تھی کہ تقریر کر دی خود جا کے سو گئے، رات کی فضیلت بیان کری، اتنی عبادت، یہ وہ ایسا فائدہ، وہ نہیں، لوگوں کو توجہ بھی دلائی اور خود عملی طور پر عمل بھی کیا ہے۔ خود بھی نماز پڑھ رہے ہیں، جب مصلی پر کھڑے ہیں تو اب حضرت کھڑے ہیں تو دوسرے بھی کھڑے ہیں، اور وہ بھی عبادت۔ تو اس رات میں عبادت کی کہ نہیں کی؟ کیا یہ کہا کہ جاؤ پہلے فرض ادا کرو پھر کوئی نہیں، کچھ نہیں ملنے والا؟ کسی سے نہیں کہا۔ کوئی آج بتا سکتا ہے کہ حضرت نے یہ کہا ہو کہ جب پہلے یہ کرو؟ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ فرض کی ادائیگی ضروری ہے، فرض ادا کرنا چاہیے، مگر اگر اس رات میں بڑی رات ہے، توبہ کی رات ہے، ہو سکتا ہے وہ ایک سجدہ قبول ہو جائے، رب جو ہے اس کی زندگی میں انقلاب برپا فرما دے، اس کی رحمت اس پر ہو جائے، وہ بے نمازی نمازی ہو جائے، جو قضا نمازیں ہیں وہ ادا کرنے لگے۔ یہ بھی تو بھئی ہوتا ہی ہے۔ توبہ جو ہے جیسے مرید ہونا ہے، اب یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پورا ستھرا ہو کے دھل دھلا کے بالکل متقی اور پرہیزگار اور علامہ اور فہامہ بن کے آئے تب مرید کیا جائے، بلکہ گناہگار مریض ڈاکٹر کے پاس کب جاتے ہیں؟ جب مریض ہو جاتا ہے نا، تو مریض ہو جاتا جب جاتا ہے، تو اب وہ مریض ہے روحانی، تو روح اس کی بیمار ہے، تو اب پیر کے پاس گیا، بے نمازی تھا نمازی ہو گیا، جھوٹا تھا سچا ہو گیا، بے دین تھا دیندار ہو گیا، بدعمل تھا نیک عمل ہو گیا۔ تو یہ تو پیر کی برکتیں ہیں۔ پیر اس لیے نہیں ہوتا کہ دکان چلنے لگے، چھپر پھٹ جائے، دولت آ جائے، اس لیے نہیں ہوتا ہے۔ لوگ یہی کہتے ہیں کہ ان سے مرید ہو گئے تو دنیا چمک گئی، اور دین نماز 2 وقت کی پڑھتا تھا وہ بھی چھوٹ گئی، تو وہ شیطان ہے ایسا ہے۔ بلکہ سچا پیر یہ ہے کہ پہلے وہ دنیا دار تھا اب دیندار ہو گیا، نماز نہیں پڑھتا تھا اب نمازی ہو گیا، جھوٹ بولتا تھا اب سچا ہو گیا۔ تو یہ پیر کی برکتیں ہیں کہ آخرت سنور جاتی ہے، اس کی زندگی جو ہے اطاعت و فرما برداری میں گزرنے لگتی ہے، یہ ہے سچے پیر کی برکت۔ تو حضرت مفتی اعظم کے ایسے بہت مثالیں ہیں کہ دامن مفتی اعظم تھاما، زندگی میں انقلاب برپا ہو گیا۔ تو اللہ تعالی آپ حضرات نے بہت صبر کیا، بہت دیر تک بیٹھے رہے، آپ مبارکباد کے حقدار ہیں۔ ہاں ماشاء اللہ، دیکھ رہا ہوں میں بہت شانتی سے، توجہ دلانے کی ضرورت نہیں۔ ماشاء اللہ، تو بس یہ آئندہ میں دیکھوں کہ یہ جگہ چھوٹی ہو جائے، ہاں جگہ بالکل چپک کے بیٹھے، اور یہ کہا جائے کہ کوئی بڑی جگہ، پورا علاقہ پتا تو چلے کہ یہاں امین شریعت نے زندگی گزاری ہے، اور ہم محبت کا ثبوت پیش کریں کہ ہم امین شریعت سے محبت کرتے ہیں۔ بہت ارے بھائی، کس کی خواہش ہے؟ آپ کی خواہش ہے؟ کتنے ہیں بتائیے، کتنے؟ اٹھائیے ہاتھ۔
درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. دیکھو یہ استاد الزمن کا ایمان ہے کہ نبی کیا نہیں دیتے، ان کے سائل کو کتنا ملتا ہے. کہتے ہیں مراد مل رہی ہے شاد شاد، ان کا سوالی ہے مراد مل رہی ہے شاد شاد، ان کا سوالی ہے لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے. اور کیسی صورت کیسی سیرت ہے، کیا کوئی مثال ہی نہیں، بے مثل و بے مثال، ممتنع النظیر تھے مصطفیٰ جان رحمت، کسی حیثیت سے کوئی پیدا نہ ہوا. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے. ارے تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. اور اللہ والا کون ہے سن لیجئے، یاد رکھیے، وہ ہے اللہ والے جو تجھے والی کہے اپنا، اپنا آقا، اپنا والی، اپنا مددگار ہے، اپنا شفیع جو کہے وہ ہے اللہ والا، اور جو یہ نہ مانے وہ شیطان والا ہے. وہ ہے اللہ والے جو تجھے والی کہے اپنا، کہ تو اللہ والا ہے تیرا، اللہ والی ہے، کہ تو اللہ والا ہے تیرا، اللہ والی ہے. کہتے ہیں شرف بزرگی اور عظمت، شرف مکے کی بستی کو ملا طیبہ کی بستی سے. اب جو کتنی عظمت ہے مدینے پاک کی. وہ حاجی جو یہ بکے کہ بس حج کر لیا، مدینے پاک جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں جانا بھی کوئی حج فرض و واجب نہیں ہے. اعلیٰ حضرت اس وقت میں ذرا سوچئے، جب مکہ شریف سے مدینہ شریف جانا بہت دشوار، ڈاکو ہوتے تھے، پہلے قافلے لوٹتے تھے نا، اونٹوں سے سفر، گھوڑوں سے سفر، پیدل سفر ہوتا تھا اور راستے میں لوٹ لیے جاتے تھے. اس وقت میں کتنا اہتمام فرماتے مدینہ شریف. اعلیٰ حضرت کی سیرت میں لکھا ہے کہ جب کوئی آیا حج کر کے، پوچھا فوراً پہلا سوال مدینہ شریف حاضر ہوئے؟ کہہ دیا ہاں حضور
آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا، فوراً کھڑے ہو گئے، دست بوسی کر رہے ہیں، قدم بوسی فرما رہے ہیں، اور کہا نہیں حضور وہاں نہیں جا سکا، نہیں گیا۔ تو اب چہرہ پھیر لیا، اب بات بھی نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ عشق تھا اعلیٰ حضرت کا، اور اتنا اہتمام رکھتے تھے اور ایسے خوش ہوتے تھے اس حاجی سے جو مدینے پاک حاضر ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ شرف مکے کی بستی کو ملا طیبہ کی بستی سے، ارے نبی والی ہی کے صدقے میں وہ اللہ والی ہے، کہ وہ نبی پاک نہ آتے، وہ تشریف نہ لاتے، باعث تکوین روزگار نہ آتے، اللہ کے حبیب تشریف نہ لاتے تو دنیا بنتی نہیں۔ جب یہ زمین ہی نہیں بنتی تو مکہ کہاں ہوتا، اور یہ شرف و بزرگی کیسے ملتی مکے کو؟ ہوتے کہاں؟ اعلیٰ حضرت ہر جگہ ہے، جس سمت آ گئے ہو وہ خود کہہ گئے کہ جس سمت آ گئے ہو سکے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ارے جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ کہتے ہیں شرف مکے کی بستی کو ملا طیبہ کی بستی سے، ارے نبی والی ہی کے صدقے میں وہ اللہ والی ہے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دونوں محترم ہیں، اور وجہ بھی بتا دی، دونوں اتحاد منزلت، منزل میں دونوں کی اتحاد ہے، دونوں باعظمت ہیں۔ نہ کیوں ہو اتحاد منزلت مکے مدینے میں، کیوں؟ وہ ہے وہ بستی ہے نبی والی تو یہ اللہ والی ہے، وہ بستی ہے نبی والی تو یہ اللہ والی ہے۔ وہ جگ داتا ہو تم سنسار باڑے کا سوالی ہے، وہ جگ داتا ہوتا۔ یہ کس کا کلام ہے؟ یہ استاد زمن کا کلام ہے، اور اس کو پسند کیا ہے امام اہل سنت نے، اور امام اہل سنت نے پسند کیا ہے، ان کے رب نے مقبول، ان کے رب کی بارگاہ میں اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ یہ خیر اس کی طرف نہیں جانا چاہتا ہے، اعلیٰ حضرت خواب دیکھا تھا، اور حضرت مفتی اعظم رضی اللہ تعالی اس خاص طور سے اس کلام کو مرادیں مل رہی ہیں، اور نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے سامان، بہت چاہ سے سنتے تھے۔ ہر ہفتے میں محفل ہوتی تھی جمعرات اور جمعے کو، تو حضرت مفتی اعظم اگر کہیں باہر نہ ہوتے بریلی شریف کے تو محفل میں تشریف لاتے، اور خاص طور سے اگر نعت خواں نے نہیں پڑھی ہے تو حضرت توجہ دلاتے کہ چچا میاں کا وہ کلام پڑھو۔ تو یہ سند ہو گئی یہ بھی، اور اعلیٰ حضرت، اور پھر استاد زمن کوئی چھوٹے تھوڑی تھے، بڑے باعظمت تھے، بہت بڑے عالم تھے، تو اعلیٰ حضرت کی چمک میں نہ جانے کتنے کھو گئے۔ تو وہ ایسا پسند فرماتے، جب یہ نعت پاک کا یہ شعر کہا کہ خدا کرنا ہوتا جو تحت مشیت، خدا کرنا ہوتا اگر محال نہ ہوتا، کہ محال تحت قدرت نہیں، خدا کرنا ہوتا جو تحت مشیت، خدا بن کے آتا یہ بندہ خدا کا۔ تو یہ شعر جب سنا، اصلاح کے لیے کچھ ان کو ہوگا خیال کہ کہیں شرعی کوئی قباحت تو نہیں ہے، تو استاد زمن اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچے اور پوچھا، تو اعلیٰ حضرت سن کر پھڑک اٹھے اور کہا حسن میاں کہاں سے لاتے ہو یہ شعر کو سن کر؟ تو گویا یہ شعر بالکل شریعت کے مطابق ہے کہ کہتے ہیں وہ اس بارگاہ کا سوال ہی کیا نہیں پاتا،
سب کچھ ملتا ہے، رزق بھی پاتا ہے اور بیٹا بھی پاتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت بیٹا بھی عطا کرتے ہیں، اور سنی کا یہ عقیدہ ہے کہ سب کچھ دینے والا رب ہے، عطا کرنے والے مصطفیٰ جان رحمت، بغیر رب کی مرضی کے، ہے نا، کوئی کچھ نہیں دیتا، اور رب کی مرضی سے، اور رب نے مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرمایا۔ خود فرماتے انما انا قاسم واللہ المعطی، اللہ تعالی میرا رب نعمتوں کا عطا فرمانے والا ہے اور میں اس کی نعمتوں کا تقسیم کرنے والا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن سب کے ہاتھ، سوال کے ہاتھ، حاجتوں کے ہاتھ پھیلے ہوں گے کس کی جانب؟ مصطفیٰ جان رحمت۔ تو کہتے ہیں وہ جگ داتا ہو تم سنسار باڑے کا سوالی ہے، سارا جگ آپ کے باڑے کا سوالی ہے۔ وہ جگ داتا ہو تم سنسار باڑے کا سوالی ہے، ارے دیا کرنا کہ اس منگتا نے بھی گدڑی بچھا لی ہے، دیا کرنا کہ اس منگتا نے بھی گدڑی بچھا لی ہے۔ کون بھکاری نہیں، بشر ہو یا ملک جو ہے تیرے در کا سوالی ہے۔ بشر کہتے ہیں انسان کو، ملک کہتے ہیں فرشتے کو۔ بشر ہو یا ملک جو ہے تیرے در کا سوالی ہے، ارے تیری سرکار والا ہے، تیرا دربار عالی ہے، تیری سرکار والا ہے، تیرا دربار عالی ہے۔ بس اللہ تعالی اس محفل کو قبول فرمائے اور آپ کے اس بیٹھنے کو، سننے کو قبول فرمائے، اور اس کی ارے بس نہیں بھائی اب بہت ہو گیا۔ میں بھی جاگا ہوا ہوں، کل 10 بجے بریلی سے چلا تھا، پوری رات سفر ہوا، دن بھر جاگا ہوں، اور اس وقت آپ کے سامنے ہوں، 2 بج رہے ہیں، تو ہمت بھی نہیں تھی، وہ قدرتی بس کہاں سے طاقت مل گئی، لوگوں کی توجہ ہے۔ ہاں بے شک وہ تو ہے، وہ تو میں محسوس کرتا ہوں۔ مجھ سے کہا تعویذ لکھو، تعویذ بنا کے بھی دیے اور کہا لکھو، پھر فرمایا کہ مجھ سے مفتی اعظم نے مجھے حکم دیا کہ سبطین میاں نقش لکھا کرو، اور پھر فرمایا کیا سمجھتے ہو کہ میں تعویذ کیوں لکھتا ہوں؟ یہ دنیا کمانے کے لیے کیوں لکھتا ہوں؟ فرماتے ہیں کہ یہ تبلیغ دین کا ایک ذریعہ ہے نا، کہ لوگ آتے ہیں، ان کو موقع ملتا ہے پیغام دین پہنچانے کا۔ تو یہ مجھ سے حضرت نے فرمایا، والد گرامی نے کہا نقش لکھا کرو، اور میں نے لکھنا شروع کیا، تو کچھ اچھے پیغامات آئے، فائدہ پہنچا، اور وہ ہوتے ہوتے حضرت تک بھی خبر گئی۔ تو ایک موقع پر، بلکہ چند مواقع ایسے آئے کہ میں نے، لوگوں نے بتایا مجھے، ایک دفعہ میرے سامنے بھی کہا کہ سلمان میاں سے لے لو، میں نے سنا ہے ان کی تعویذ میں بڑی برکت، بہت اثر ہے۔ تو اور ہماری پھوپھی جو ہماری، انہوں نے بھی کہا، وہ میرے پاس کچھ بھیج دیتی ہیں، تعویذ لینے والے آتے ہیں عورتیں،
تو کہہ دیتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ان کے دم میں دم ہے. تو خیر یہ بات آ گئی تو میں اس طرح کی باتیں نہیں کرتا ہوں کہ اپنے منہ میاں مٹھو بننا یہ اچھی چیز نہیں ہے. یہ بس تحدیث نعمت کے طور پر کہ جو بات آ گئی کہ حضرت کی محبت کا کہ اس کو تو ہم بھول ہی نہیں سکتے. وہ ایسا مطلب وہ درس دیا ہے, وہ انداز تھا کہ واقعی ناز ہے کہ ایسا باپ اللہ نے دیا. باپ نعمت ہے مگر اتنا اچھا باپ ہو. نماز کی تلقین اور فجر میں شیطان بہت غافل کرتا ہے. نیند کیسی ہے, کتنا سونے کی کوشش کرتا ہے آدمی, اور نیند کو قربان کرنا کتنی بڑی قربانی ہے. تو فجر میں جب اٹھاتے انداز دیکھیا. ہم اور آپ کیا کرتے ہیں, اٹھ اور ڈانٹ پھٹکار. لیکن حضرت امین شریعت کی تربیت یا ان کا انداز اٹھانے کا کیسا تھا, ان کا درس کیسا. ایسے کان میں انگلی ڈالتے یا کبھی ناک ایسے دبا دیتے. اب وہ بے چین ہوتے, آنکھ کھلتی تو فرماتے دیکھو بیٹے فجر کا وقت کتنا سہانا وقت, کتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی, کیسا خوشگوار ہے. اور اللہ کے گھر سے آواز آ رہی ہے الصلاۃ خیر من النوم. اے سونے والے تیری نیند سے بہتر تیری نماز. اٹھ جاؤ بیٹے اٹھ جاؤ. یہ تو وہ آج تک وہ آواز گونجتی ہے. یہ انداز تھا, ڈانٹ پھٹکار نہیں, کبھی سختی سے نہیں, کبھی اس طرح نہیں بولتے تھے, اور کبھی ہم سے کچھ لیا نہیں. اس کو پسند ہی نہیں فرماتے تھے. کبھی ہم نے کچھ خرچ بھی کر دیا تو کہا تمہارا اتنا خرچ ہو گیا یہ رکھو. تو بڑی عجیب زندگی. سمجھا نہیں لوگوں نے, ایسا نہیں سمجھا نہیں, نہ سمجھنے والوں نے نہ سمجھا, سمجھنے والوں نے بہت کچھ سمجھا, نادانوں نے نہ سمجھا, بعد میں ہوش میں آئے, اور جن کو اللہ نے سمجھ دی ہے انہوں نے خوب سمجھا. تو یہ عبدالرشید بھائی رائے پور والے انہوں نے بتایا کیسا دیتے تھے, خبر بھی نہیں, ہم لوگوں کو پتا ہی نہیں. بہت سے ایسے بہت کثیر لوگ ہیں جو اپنی آپ بیتی سناتے ہیں, کتنا دیتے تھے. کہا کہیں سے حضرت تشریف لائے اور کہا کہ یہ ذرا دیکھیے اس میں گنیے. تو انہوں نے سب گنتی کری تو اس میں سے 1,00,000 روپے بتایا کہ کہا کہ مدرسے میں دے دیجیے. کوئی آیا اس کو تعویذ سے فائدہ ہوا, پہلی تنخواہ اس کو ملی 30,000 روپے. خود اس نے بیان کیا 30,000 روپے پہلی تنخواہ ملی. کہا حضور یہ قبول فرمائے. میں کہا میں کیا کروں گا اس کا, میرے کس کام آئے. کتنی محبت ہوتی دولت سے, چاہے بوڑھا ہو جائے. بوڑھے کو بھی بہت دیکھا ہوگا آپ نے کہ دکان نہیں چھوٹتی, لیکن کہتے کیا کروں گا میں اس کا. کہا کہ اپنی ماں کو لے جا کے دو. وہ کہتا رہا بار بار اور کوشش کرتا رہا. حضرت نے نہ مانا اور فرمایا کہ اپنی ماں کو لے جا کے دو, ان کی دعائیں دو. یہ کوئی ایسا پیر ملے گا؟ آج کل تو لاؤ, اسی کی یہی بھوک ہے. پیری مریدی یہی اس کا مطلب وہ ذریعہ بنا لیا اس کا. یہ نہیں ہے. وہ سچا دامن, وہ ستھرا انسان, وہ پیارا, وہ بھولا انسان اب ڈھونڈتے رہ جاؤ گے. وہ سیرت اب تمہیں کہیں نظر نہیں آئے گی. اب وہ کتابوں کی زینت ہے. کتابوں میں پڑھو گے کہ ایسے ہوتے تھے مسلمان, ایسے پیر ہوتے تھے, ایسے عالم ہوتے تھے. وہ سچے لوگ اب دنیا سے تقریباً اٹھ چکے ہیں. ایسی ستھری زندگی کہ
شب و روز ہم نے دیکھے ہیں، ہم نے بہت دیکھا ہے، اور میری نگاہ تو بہت تنقیدی بھی ہے، مجھے جلدی کوئی نظر میں چڑھتا بھی نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن مزاج ایسا ہے کہ جلدی کوئی سمجھ میں نہیں آتا، تو میں نے اس حیثیت سے بھی دیکھا، الحمدللہ طبیعت مطمئن ہوئی، بالکل پاکیزہ زندگی تھی، ستھری زندگی تھی، آخر تک جب طاقت نہ رہی، جمعے کی نماز ہوتی اور خبر ہو گئی کہ جمعے کی نماز کو جا رہے ہیں تو قطرات، خود میں قسم کھا سکتا ہوں، اب واپس آیا تو چہرہ سرخ اور آنسو بہرے، یہ میں کئی مرتبہ ایسا ہوا، حالانکہ جمعہ معاف ہے، وہ اس حالت میں معافی ہے، لیکن ایسی محبت تھی نماز سے، تو اب ایسے لوگ کہاں ملیں گے؟ تو بس وہی ہے، اب ان کی یاد یہی ہے کہ آپ ان کے طریقے کو اپنائیے۔ حضرت امین شریعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام پڑھتے تھے، پڑھیے، جھوم جھوم کر پڑھیے، نیاز دلاتے تھے، نیاز دلائیے، اور نماز بھی پڑھیے، نیاز سے آپ کو کوئی نہیں روکتا، نیاز دلائیے، نیاز بھی ایک محبوب عمل ہے، پسندیدہ عمل، بزرگوں کا طریقہ، مرید ہونا بھی، ارے جب غوث آدم مرید ہوئے، اولیاء کے سردار ہے جن کا عالم یہ ہے کہ خود فرما رہے ہیں کہ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، اپنی طرف سے نہیں بلکہ رب کے حکم سے فرما رہے ہیں، اے عبد القادر اعلان کر دے کہ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، مطلب یہ کہ میری اطاعت تم پر لازم ہے۔ تو اس وقت تمام روئے زمین پر جو اولیاء تھے سب نے اپنی گردنوں کو خم کر دیا، اور حضرت مفتی اعظم کی روح نے جب سنا اسے لانی گرامی، تو حضرت مفتی اعظم نے بھی عرض کیا، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، ارے جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم۔ تو اب یہ بزرگوں کی سنت ہے، حضرت غوث اعظم کی سنت ہے، حضرت خواجہ پاک کی سنت ہے، امام اہل سنت کی سنت ہے، اور حضرت مفتی اعظم کی سنت ہے، تمام اولیاء کی سنت ہے۔ تو اتنے اللہ کے محبوب و پیارے بندوں کی سنت ہم نے اب نہ اختیار کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب پر فضل فرمائے اور بدعقیدگی سے بچائے، جو لوگ ایسوں کی حمایت کریں ان سے بھی بچائے، ان سے بھی دور۔ ہمارا رشتہ اللہ و رسول سے ہے، وہ باقی رہے، وہ نہ ٹوٹے، اس میں کوئی خرابی نہ ہو، بس اسی طور پر زندگی گزرے اور اسی طور پر موت آ جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔